یوم عاشورہ بڑی سے بڑی آزمائش کا مقابلہ کرنے کا جذبہ صادق عطا کرتا ہے۔ اس واقعہ عظیم سے یہ سبق ملتا ہے کہ باطل قوتوں کے مقابلے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ صدر عارف الوی کا یوم عاشورہ پر پیغام۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اس عظیم دن بھارتی سامراج سے برسر پیکار عوام کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے حق پر قائم رہتے ہوئے شہادت امام حسین کو زندہ رکھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ظلم، جھوٹ اور زیادتیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین کی پیروی کرنی چاہیے۔ ظلم اور جھوٹ خواہ گھر میں ہو، کشمیر یا فلسطین میں، ان کے خلاف لڑنا ہوگا۔ آج کے دن ہمیں انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد کی مذمت اور مزاحمت کرنی چاہیے۔ آج ہم یہ تجدید عہد نو کرتے ہیں کہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ رہنما نون لیگ خواجہ آصف کہتے ہیں امت مسلمہ کو حسینیت کے ساتھ آج جتنی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے شاید 1400 سال پہلے اتنی نہ تھی۔ آج موروکو سے ملائیشیا تک جہاں تک مسلمان ہیں، ہم میں وہ جذبہ نہیں جس نے اسلام کو 1400 سال تک زندہ رکھا۔ کربلا سے ایک ہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس وقت مسلمانوں پر جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اس جذبے کو بھول گئے ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا دن ہمیں اسلام کے لیے قربانی دینے کا درس دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ شہدائے کربلا نے جانوں کی قربانی دی مگر باطل کے سامنے نہیں جھکے۔ واقعہ کربلا رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کا پیمانہ ہے۔ جلوس کے شرکاء سے درخواست ہے کہ کرونا SOPs کا خیال رکھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی کے جلوس کا فضائی جائزہ۔ IG پولیس مشتاق مہر بھی ہمراہ تھے۔ مراد علی شاہ نے یوسف گوٹ میں کھڑے پانی کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سیوک سینٹر کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا بھی دورہ۔ مراد علی شاہ کو جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا قربان لائنز لاہور میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ۔ ڈیجیٹل کیمروں کے ذریعے یوم عاشورہ پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ عثمان بزدار کا لاہور سمیت پنجاب بھر میں سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ کہتے ہیں ملک دشمن قوتوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے پوری قوم چوکس ہے۔ آخری جلوس کے ختم ہونے تک اہلکار ڈیوٹی پر موجود رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ محرم الحرام ہمیں سید الشہداء حضرت امام حسین کی راہ حق میں لازوال قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی میدان کربلا میں دی گئی لازوال قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ واقعہ کربلا سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ باطل مٹ جائے گا، حق باقی رہے گا۔ ہزاروں کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر کربلا کی عظیم ترین روایت کو نبھا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں حضرت امام حسین کا پیغام جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو ضم کر دینے کا نام ایمان ہے۔ حضرت امام حسین کا پیغام آفاقیت اور ابدیت کی خصوصیات کا حامل ہے۔ حسین ابن علی کا پیغام نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر ذی شعور کے ضمیر کی ترجمانی کرتا ہے۔ زمین پر اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت۔ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بھارتی فوج کی محرم کے جلوس پر تشدد کی مذمت۔ راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں بھارتی فوج مذہبی رسومات کو بھی پامال کر رہی ہے۔ کشمیری حسینیت اور مودی یزیدیت کا پیروکار ہے۔ کشمیریوں نے حق خود ارادیت کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ بھارتی فوج نے یزیدی فوج کی طرح کشمیریوں پر مظالم ڈھائے۔ کشمیری امام حسین کے فلسفے کے مطابق ڈٹے ہوئے ہیں۔ کراچی والو ہو جاؤ پھر تیار، بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا ہے امکان۔ اگلے 3 روز بلوچستان میں بھی بادل کھل کر برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے مونسون کے 7ویں سپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا سمیت ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں بھی منگل تک بارشوں کی پیشگوئی۔ پیر سے بدھ کے دوران پنجاب کے متعدد علاقوں میں بھی بارش ہوگی۔ موسلادھار بارش سے اربن فلڈنگ کا خدشہ۔
کراچی میں طوفانی بارشوں کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کم نہ ہو سکے، بیشتر علاقے تاحال بجلی سے محروم، نکاسی آب کا نظام بھی درہم برہم، ہر طرف کچرے کے ڈھیر، کاروبار بند ہونے کی وجہ سے تاجروں کو اربوں کا نقصان ہو گیا، سبزی اور فروٹ منڈی میں سبزیاں سڑنے سے بدبو اور تعفن پھیل گیا، وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ، دکانداروں کا حکومت سے فوری صفائی کا مطالبہ۔ کراچی میں پاک آرمی اور نیوی کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری، آرمی انجینئرز نے کے پی ٹی اور سیوک سینٹر انڈر پاس کھول دیے، آئی ایس پی آر کے مطابق محسن بھوپالی اور گولیمان انڈر پاسز کو بھی کلیئر کر دیا گیا، گزری انڈر پاس میں پھنسی گاڑیوں کو نکالنے کا عمل جاری ہے، آرمی کی موبائل گاڑیاں مختلف مقامات پر نکاسی آب کے لیے کام کر رہی ہیں۔ کراچی میں بارش سے ہونے والی تباہی سے بے سر و سامان خاندانوں کی امداد کے لیے پاک فضائیہ امدادی سرگرمیوں میں مصروف، پاک فضائیہ کی جانب سے ضرورت مند خاندانوں میں اشیاء ضروریہ کی تقسیم، سامان میں آٹا، چاول، دالیں، گھی اور چینی شامل، پاک فضائیہ کی جانب سے کریکس، مسرور کالونی، بدھنی گوٹ، حاجی محمد گوٹ، مشرف کالونی، شاہ فیصل کالونی اور الفلاح سوسائٹی کے لوگوں میں سامان کی تقسیم۔ حالیہ بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی، دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند، چنیوٹ کے قریب درمیانے درجے کا سیلاب، 70 سے زائد دیہات زیر آب، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، جھنگ میں 30 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے، متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل، میاں والی کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں اضافہ، فلڈ کنٹرول روم کے مطابق جناح بیراج اور چشمہ بیراج پر بھی پانی بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا اچانک سول ہسپتال کا دورہ، نوتعمیر شدہ کارڈک وارڈ اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا، ایم ایس ہسپتال کی جام کمال کو بریفنگ، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کارڈک وارڈ کو ضروری آلات سے آراستہ کر کے جلد فعال کرنے کی ہدایت، جام کمال نے کارڈک وارڈ اور سول ہسپتال کے امور کا جائزہ لینے کے لیے 31 اگست کو اجلاس بھی بلا لیا۔ صدر نون لیگ خیبر پختونخوا امیر مقام کی معلم جبہ کی رہائش گاہ میں آتش زدگی، شارٹ سرکٹ کے باعث لگنے والی آگ نے پورے بنگلے کو لپیٹ میں لے لیا، سابق ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی مہمانوں کے ہمراہ بنگلے میں رہائش پذیر تھے، آگ لگتے ہی فیصل کریم کنڈی اور دیگر مہمانوں کو بحفاظت نکال لیا گیا، فائر بریگیڈ کا عملہ بروقت نہ پہنچنے کے باعث گھر کا بیشتر حصہ جل گیا۔ مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام پر ایک اور بم گرانے کی تیاریاں، 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان، اوگرا کی پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 7 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے تک اضافے کی تجویز، اوگرا نے تجاویز 30 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی کی بنیاد پر بھجوائی ہیں، پیٹرول کی موجودہ قیمت میں 26 روپے 70 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 25 روپے 73 پیسے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی شامل ہے۔ پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے، متاثرہ افراد کی تعداد 2,52,00,000 سے بڑھ گئی، ہلاکتوں کی تعداد 8,47,000 سے تجاوز کر گئی، امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 1,86,000 سے زائد، برازیل میں 1,20,498، برطانیہ میں 41,498، اٹلی میں 35,473، اسپین میں 29,011، فرانس میں 30,602، میکسیکو میں 63,819، بھارت میں 63,893، ایران میں 21,462 اور روس میں 17,093 افراد وائرس سے ہلاک ہوئے۔ اور کرونا کے پاکستان پر وار کم ہونے لگے، 24 گھنٹوں میں 4 افراد جاں بحق، مرنے والوں کی کل تعداد 6,288 تک پہنچ گئی، متاثرہ افراد 2,95,636 ہو گئے، سندھ میں سب سے زیادہ 1,29,268 کیسز رپورٹ، پنجاب میں 96,741، خیبر پختونخوا میں 36,017، اسلام آباد میں 15,611، بلوچستان میں 12,842، گلگت بلتستان میں 2,863 اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 2,294 ہو گئی ہے۔